أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقا محترم سورۃ البقرہ کی ترجمانی کے حوالے سے یہ نشستیں کر رہے ہیں اور پچھلی نشست جو تھی اس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 یہاں تک کیا تھا اور آج ہم 248 سے ترجمانی اور کچھ حواشی یا تشریح ان آیات کے حوالے سے جو بھی اس سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ. اس آیت جلیلہ کے حوالے سے رفقا محترم جو ہمارے مترجمین اور مفسرین ہیں وہ بائبل کا پس منظر رکھتے ہیں اور بائبل کے پس منظر کے حوالے سے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آل یعقوب جو تھی یعنی بنی اسرائیل جو تھے ان کے پاس ایک صندوقچہ تھا اور اس صندوقچے کے اندر تبرکات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ہارون کے. ان کے کپڑے تھے، عصا، پگڑی، اس طرح کی چیزیں اس صندوقچے میں تھیں. اور بنو اسرائیل جہاں بھی جاتے تھے وہ صندوقچے کو آگے رکھتے تھے اور اس کے نتیجے میں انہیں فتوحات حاصل ہوتی تھی. لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بنی اسرائیل کو شکست ہوئی اور وہ جو تابوت تھا، صندوقچہ تھا، وہ دشمن لے گئے. اور دشمن جب لے گئے تو جہاں وہ صندوقچہ رکھتے تھے وہاں وبا پھیل جاتی تھی، طاعون کی وبا اور زبردست قسم کی وبائیں، امراض. تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا دشمنوں نے کہ یہ تو بڑا منحوس ہے ہمارے لیے. تو انہوں نے ایک رتھ پر اس کو رکھ دیا صندوقچے کو اور وہ بیل گاڑی میں یعنی اس کو رکھ کر تابوت کو وہ بنی اسرائیل کو واپس کر گئے. تو یہ آیت جو ہے اس کا مصداق وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک صندوقچہ تھا، اس میں کچھ تبرکات تھے، وہ دشمن چھین کر لے گیا، دشمن کے ہاں وبائیں پھیلی اور وہ ڈال کر دوبارہ یہ جو صندوقچہ تھا یہ واپس کر دیا. اصل بات یہ ہے کہ اس پس منظر نے شرک کے لیے راستہ کھولا ہے. یہ جو انبیاء اور ان کے تبرکات ہیں، کہ انبیاء کے تبرکات سے بڑی نعمتیں اور بڑی یعنی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. انبیاء کے کپڑے، ان کی پگڑیاں، ان کے عصا، لاٹھیاں. اور یہی آج ہمارے ہاں ہے کہ کہیں ہم سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی تلاش کر رہے ہیں، کہیں ان کے دندان مبارک ہیں، کہیں منہ مبارک ہے، بال ہے، اور یہ ساری چیزیں. اور مقصود کیا ہے کہ ان سے ہمیں برکت حاصل. یہ ہے اصل فساد کی جڑ. اس ضمن میں اصول یہ ہے رفقا محترم کہ انبیاء کے نام سے جو منسوب کپڑے ہیں، لاٹھیاں ہیں، جوتے ہیں، وہ ایک طرح. اگر انبیاء بنفس نفیس موجود ہو کسی امت میں اور امت جو ہے وہ احکام الہی کی خلاف ورزی کرے، تو نبی کا وجود، ذاتی وجود جو زندہ وجود ہوتا ہے، وہ قوم کے کسی کام نہیں آتا، اس سے قوم کو کوئی برکت حاصل نہیں ہوتی.
یعنی اقوام کو جس چیز سے برکت ملتی ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کے عین مطابق اعمال صالحہ۔ لہذا اس 248 آیت کے بارے میں جو مفسرین اور مترجمین نے تصور دیا ہے وہ تبرکات کا ہے۔ اب انبیاء کے کپڑے متبرک ہیں، اصحاب متبرک ہے، جوتے متبرک ہیں، پراواں متبرک ہیں، جہاں وہ بیٹھتے تھے وہ جگہ متبرک ہے۔ اس تبرک سے شرک کا راستہ کھلتا ہے، اور یہاں بھی وہی صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ انبیاء کا وجود جو ہوتا ہے کپڑوں کا نہیں، کپڑوں کی حیثیت تو ثانوی ہے۔ اگر نبی اپنے مادی وجود کے ساتھ امت میں موجود ہو اور امت ایمان اور اعمال صالحہ میں ڈنڈی مارے، احکام الہیہ پر چلنے میں ڈنڈی مارے، تو نبی کا وجود ان کے لیے کچھ نافع نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں ہم دو مثالیں لے کر پھر اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کی مثال لیتے ہیں۔ سورہ المائدہ سورہ المائدہ، اس میں ہم آیت نمبر 20 سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال، اور مائدہ 5ویں سورہ آیت نمبر 20۔ اس پس منظر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، یہ جو مقدس زمین ہے، موعود زمین، ارض فلسطین، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ لکھ چکے، کتب اللہ علیہ، اللہ تمہارے لیے لکھ چکے ہیں، پاس چڑھائی کرو، آگے بڑھو، اور دشمنوں سے اپنا علاقہ واپس لے لو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست طاقتور جنگجو افراد رہتے ہیں، ہم ان سے کیسے اپنا علاقہ خالی کرا سکتے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور ڈالا، تو آخر کار وہ یوں کہنے لگے کہ تو جا اور تیرا رب، اور وہ جا کر وہاں قتال کرے، ہم تو جانے والے نہیں ہیں، اور اگر آپ کے اور آپ کے رب کے جنگ کرنے سے وہ شکست کھا کر بھاگ گئے تو پھر ہم بھی داخل ہو جائیں۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وجود بنفس نفیس وہ موجود ہے، بنفس نفیس سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور قوم کا یہ حال ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وجود نے اس قوم کے اندر کوئی برکت پیدا کر دی، یعنی ان کی عصا کے اندر برکت، جوتوں کے اندر برکت، کپڑوں کے اندر برکت۔ سوال تو یہ ہے کہ یہاں تو وہ خود بنفس نفیس موجود ہے، اور قوم ایمان اور اعمال صالحہ میں یہ ڈنڈی مار رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، والا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 26، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ زمین اب کم از کم 40 سال تک ان کو نہیں ملے، 40 سال تک یہ قوم اس زمین سے محروم رہے گی، زمین میں یہ ٹکرے مارتے رہیں گے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ اور ایسے فاسق اگر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ان کو کوئی برے انجام سے دوچار ہونا پڑے، تو یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ ان کے اعمال کا لازمی نتیجہ۔ یہی کہنا میں نے یہ تھا کہ یہاں موسیٰ کا تابوت نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہے قوم میں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ان کے ایمان اور اخلاق میں جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی تلافی نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، لیکن قوم ایمان اور اعمال صالحہ میں چونکہ پسڈی واقع ہوئی ہے، تو نبی کے مادی وجود سے، اس کے موجود ہونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ یہ ایک مثال ہے۔
اب ہم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک حوالہ دیکھتے ہیں کہ آپ آج تو ہم ان کے بالوں کو، پگڑیوں کو اور چیزوں کو تبرک کا ذریعہ بنا کر کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہو اور قوم اطاعت و فرما برداری میں، احکام کی پابندی میں ڈنڈی مارے، تو نبی کا، نبی مکرم خاتم النبیین کا وجود بھی جو ہے وہ امت کے لیے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس کی تلافی کر دے، یعنی جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا بھگتنا پڑتی ہے نبی کی موجودگی میں۔ یہ سورہ آل عمران آیت 165، آل عمران تیسری سورہ اور آیت نمبر 165، یہ غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد فرمایا اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا، ہاں وہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ وقت کہ جب پہنچی تمہیں ایک مصیبت، کٹھنائی، ہزیمت، پسپائی، یعنی احد میں جب تمہیں ایک انوانٹیڈ سچویشن جو تھی، صورتحال جو تھی، اس سے تمہیں دوچار ہونا پڑا، اور قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ اس جیسی مشکل سے تم ان کافروں کو 2 دفعہ دوچار کر چکے تھے، پہلی دفعہ بدر میں اور اس کے بعد احد کے آغاز میں، یعنی احد کے آغاز میں، غزوہ احد کا جو آغاز تھا اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، اور بدر میں تو واضح طور پر بھاری تھا۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں وہ مصیبت پہنچی کہ جس سے قبل تم 2 دفعہ دشمن کو پسپائی سے، ہزیمت سے، شکست سے دوچار کر چکے تھے، قلتم انا ھذا، تو تم نے یہ کہا، پوچھا کہ اللہ یہ نبی مکرم کی کمانڈ ہے اور ان کے محبوب اصحاب میدان عمل میں نکلے ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں یہ کیوں ہزیمت، پسپائی، شکست، اس سے کیوں دوچار ہونا پڑا؟ یعنی غور فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کمانڈر ہے، کمانڈر ان چیف ہے، اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت ہے، اور ایمان لانے والی جماعت سے غلطی ہو جاتی ہے کہ درے پر جن 3 اندازوں کو مقرر کیا تھا کہ تم نے یہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، کسی قیمت پر، حتیٰ کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری وہ گویا بوٹیاں نوچ رہے، کھا رہے، تو بھی تم نے نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب فتح ہو گئی ابتدائی مرحلے میں، تو ایک گروہ نے کہا اب ہمارے ٹھہرنے کا یہاں کیا فائدہ، حضور کا منشا صرف یہ تھا کہ ہم فتح تک یہاں رکے رہے، فتح ہو گئی، لہذا اب چلو ہم بھی کفار کا تعاقب کرتے۔ تو وہ ایک جماعت نے درہ خالی کر دیا، پیچھے سے حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں حملہ کیا، اور جنگ کا سارا پانسا تبدیل ہو گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم نے پوچھا کہ وہ کہاں سے ہمارے ساتھ یہ کٹھنائی جو تھی، ہزیمت جو تھی، یہ کہاں سے ہمارے ساتھ آ لگی؟ قل ہوا من عند انفسکم، تو ان سے کہو کہ وہ مصیبت کہیں باہر سے نہیں آئی، اللہ نے تمہیں ناکام کرنے کے لیے سچویشن پیدا نہیں کی، ہوا من عند انفسکم، یہ انوانٹیڈ سچویشن جو پیدا ہوئی یہ تمہارے اپنے ہی بھائی بندوں کی کمائی تھی۔ من عند انفسکم کے 2 معنی، یہ تمہارے ہی بھائی تھے، تمہارے ہی رفیق تھے کہ جنہوں نے اطاعت امیر میں کوتاہی کی، اور سزا سب کو ملی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، رخسار کے اوپر زبردست قسم کا زخم آیا، حضرت حمزہ اور کتنے اصحاب شیر بہادر انسان اس جنگ میں ان کو کیا کچھ نہ ہوا، تو وہ کہاں سے آیا؟ من عند انفسکم، وہ تمہارے اپنے نفس کا یا جماعت کا یہ عمل تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر رکھے، فتح کے لیے بھی کچھ پیمانے ہیں، شکست کے لیے بھی کچھ پیمانے ہیں، ان پیمانوں کا علم حاصل کرنا اور ان پیمانوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ فتح و شکست کا اساسی اصول۔ یعنی یہ 2 حوالے، یعنی 5:21 سے 26 تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا،
اور سورہ آل عمران آیت 165 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، مثالیں اور دی جا سکتی ہیں، لیکن اصول کے طور پر یہ بات کافی ہے کہ انبیاء کا مادی وجود امتوں کے لیے برکت کا باعث اس حوالے سے تو بنتا ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت سے اگر قوم فیضیاب ہوتی ہے تو نور نہ نور ہے، لیکن اگر قوم ان کے علم اور عمل سے پیدل ہو، ایمان اور اعمال صالحہ سے خالی ہو، اور نبی کا مادی وجود بھی موجود ہو، تو ان کے لیے نافع نہیں چاہے جائے کہ ان کی کھڑاواں، ان کے مشکوک دانت یا ان کی پگڑیاں یا ان کے اور ایسی چیزیں لے لیں، اس سے قطعاً کوئی ان کو اللہ کی برکت حاصل نہ ہوگی۔ اب اس حوالے سے ہم جہاں سے چلے تھے رفقائے محترم 248 آیت سورہ البقرہ کی، کہ جس میں یہ تصور دیا گیا ہے کہ وہ ایک تابوت تھا اور وہ تابوت آگے آگے رکھتے تھے، بنی اسرائیل تو فتح ہوتی تھی، اور جب وہ دشمن بھگا لے گئے تو ان کو فتوحات کی بجائے شکستیں ہوئی بنی اسرائیل کو، اور ان کے ہاں بھی وبائیں پھیلنا شروع، اور وباؤں سے ڈر کر انہوں نے اس تابوت کو منحوس سمجھا اور یہ آ کر واپس کر گئے۔ یہ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں باتیں اصول کے طور پر ہم نہیں مانتے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ اور قرآنی حوالے سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور انہیں یعنی بنی اسرائیل کو ان کے نبی نے یہ فرمایا، اِنَّ آیَاتَ مُلْكِهِ، البقرہ 248، اِنَّ آیَاتَ مُلْكِهِ، آپ کی یعنی اس جو کمانڈر مقرر کیا گیا ہے سیدنا طالوت، کہ یہ سیدنا طالوت جو تمہارے لیے کمانڈر ٹھہرائے گئے ہیں، ان کی صحیح کمانڈ شپ یعنی ان کا کمانڈر ہونا صحیح ہوگا، فیصلہ کن ہوگا، اس کی ایک دلیل ہے، شہادت ہے۔ آیت کا معنی یا شہادت ہے کہ ان کا صحیح کمانڈر ہونا اس طرح اپنے آپ کو ثابت کرے گا، ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تمہارے اندر تابوت آ جائے گا، تمہارے اندر تابوت آ جائے گا، ان یاتیکم، آ جائے گا تمہارے پاس تابوت۔ تابوت کیا ہے رفقائے محترم؟ تابوت یہ فاعول کا وزن ہے، فاعول، جس طرح فاروق ہے، طاغوت ہے۔ طاغوت حد سے بڑا ہوا، حد سے بڑا ہوا سرکش، اور فاروق حد سے زیادہ حق اور باطل کے مابین فیصلے کرنے والا۔ تو تابوت فاعول کے وزن پر کیا ہے؟ حد سے زیادہ توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف لوٹنے والا، قدم قدم پر اپنے مسائل و مشکلات کے لیے اللہ اور اس کے نظام کی رجوع کرنا، اور جو احکام الہیہ مل جائے ان پہ ثابت قدم ہو جانا۔ تابوت یہ فاعول کا وزن ہے، یعنی فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اس طالوت کی تعلیم اور تربیت اور ٹریننگ سے تمہارے اندر کیا کیفیت پیدا ہو جائے گی؟ تمہیں توبہ کرنے والا دل اور دماغ تمہارا بنا دے گا، یعنی تمہاری ایسی تربیت کرے گا، ایسے تمہیں اپنی گویا کہ تربیت میں رکھے گا کہ تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے وجود اور معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انابت کے ساتھ جڑنا، یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، یعنی اس کی کمانڈ سے، تربیت سے، تعلیم سے، صحبت سے تمہارے دلوں کے اندر رجوع اللہ، توبہ، توبۃ نصوح، توبۃ نصوح کی کیفیت پیدا ہو جائے، یعنی تمہارا دل چاہے گا اس تعلیم اور تربیت سے کہ تم اللہ کی طرف جھکو، اللہ کے ساتھ تائب ہو کر اپنا تعلق قائم کرو، اور فیہ سکینۃ من ربکم، اور جب تمہارے دلوں کے اندر توبہ الہی کا جذبہ بیدار ہو جائے گا تو اس سے پھر تمہیں سکون اور اطمینان ملے، اس سے تم صحیح معنی میں سکون و اطمینان سے مالا مال ہو جاؤ۔ یہ جو سکینہ ہے رفقائے محترم، قرآن حکیم نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے حوالے سے سورہ التوبہ آیت نمبر 26، سورہ توبہ آیت نمبر 40، 9-40، اور سورہ الفتح آیت نمبر 4، ان 4 مقامات پر سکینہ کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ کتنی سخت مشکلات کیوں نہ ہو،
مشکلات کے پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان اتنا راسخ ہو کہ اس راسخ ایمان کے سامنے بڑی سے بڑی مصیبت، بڑا سے بڑا چیلنج ان کو ڈگمگا نہ سکے، ڈاما ڈول نہ کر سکے، وہ اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت پر یقین کرتے ہوئے سر دھر کی بازی لگا۔ یعنی سورہ محمد نہیں، سورہ فتح آیت نمبر 4، سورہ فتح آیت نمبر 4 کہ اس میں تمہارے لیے ایک ایسا دل، دماغ، سیرت، کردار کہ جس سیرت و کردار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توبہ کی وجہ سے جڑ جانا تمہارا جو ہے ایسا ذہن بنا دے گا کہ بڑی سے بڑی مشکلات کے مقابلے میں تم ڈگمگاؤ گے نہیں، پریشان نہیں ہوگے، مردانہ وار تم اس کا مقابلہ کرو گے۔ نمبر 2، وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور مزید برآں کہ اس میں باقی ماندہ، بقیہ کا معنی ہوتا ہے نشانی، مثلا کوئی چیز تباہ ہو جائے لیکن اس تباہی کے باوجود وہاں کوئی ایسا یعنی نشان، آثار رہ جائے کہ جس سے وہ اس چیز پر وہ دلالت کرے کہ ہاں کبھی، یہ جس طرح ہم کہتے ہیں کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی، کھنڈرات بتاتے ہیں کہ اس کا بنانے والا اور بننے والی عمارت کتنی عظیم تھی، تو بقیہ کا معنی ہے باقی رہ جانے والا، باقی رہ جانے والا۔ اور باقی رہ جانے والا کس کا؟ مما تارک آل موسیٰ، یعنی صرف یہ نہیں فرمایا مما تارک موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے تبرکات کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ تمام آل موسیٰ۔ آل موسیٰ کون ہے؟ موسوی۔ اور آل ہارون کون ہے؟ ہارونیت۔ کہ جتنا گویا کہ موسوی جماعت کے اندر اور آل ہارون، کون کی کل آل ہارون، تو آل ہارون کے کمالات اور آل موسیٰ کے کمالات وہ دوبارہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت سے جس طرح نوجوانوں کا گروہ تیار ہوا اور سیدنا ہارون کی تربیت سے جس طرح کے افراد تیار ہوئے، وہ تمام افراد اپنے اس کریکٹر کے ساتھ تمہارے اندر دوبارہ ظہور پذیر ہوں گے۔ اس ضمن میں قرآن حکیم نے بقیہ جو ہے وہ یہ جو پگڑیاں اور مسلح اور عصا، لاٹھی واٹھی، ان چیزوں کو قرآن نے یعنی بقیہ نہیں قرار دیا۔ بقیہ کے لیے مثلاً اگر ہم دیکھیں 11:116 بقیہ کیا ہوتا ہے؟ آیت 116 سورہ ہود 11:116 فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ یہ ہے اولو بقیہ۔ اولو کا معنی ہوتا ہے مالک، والا، جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں مال والا، علم والا، تو یہ اولو العلم، علم والے، اولو الالباب، عقل اور دانش والے۔ اولو بقیہ، اولو بقیہ، بقیہ والے کون ہوتے ہیں؟ اولو بقیہ کا معنی ہے بقیہ والے۔ بقیہ والے کون ہوتے ہیں؟ ینہون عن الفساد، جو امتوں میں جو فساد برپا ہو رہا ہو اس فساد کو روکنے والے حضرات قرآن کی روح سے اولو بقیہ کہلاتے ہیں۔ اولو بقیہ کون؟ ینہون عن الفساد، جو امتوں کے اندر نبی کے بعد فساد میں برپا ہونے دے، یعنی جو فسادی ابلیسی قانونی طاقتیں ہیں وہ امتوں کے اندر انبیاء کی لائی ہوئی جو لائن ہوتی ہے اس سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور اولو بقیہ کون ہوتے؟ ینہون عن الفساد فی الارض، وہ زمین میں فساد کو سر نہیں اٹھانے دیتے۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ تمہارے اندر اے بنی اسرائیل، تمہارے اندر اور پوری دنیا کے اندر اولو بقیہ کا راج ہوتا؟ الا قلیلا ممن انجینا منہم، بہت کم رہے تمہارے اندر اولو بقیہ،
کہ جو امتوں کو یا امت کو بنی اسرائیل کو فساد فی الارض سے روکتے. اور پھر اولو بقیہ کی دوسری وصف کیا ہے؟ ممن انجینا منہ، یہ ہوتا ہے نجات یافتہ گروہ، یعنی زمین پر فساد سے روکنے والے اور انجام کار اپنے اس عمل کی وجہ سے عذاب سے نجات پانے والے، یہ اولو بقیہ ہے. اور آگے فرمایا لیکن اکثریت کیا ہوتا ہے؟ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. لوگوں کی اکثریت تو ایسا ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت کے نشے کے پیچھے چلتے ہیں، مال و دولت کی بہتات، کثرت، بس یہ ان کا مطلوب ہوتا ہے اور جرائم پیشہ اکثریت. تو گویا کہ اولو بقیہ کیا ہوئے؟ ایسے افراد کہ جو اپنے آپ کو ایمان اور اعمال صالحہ پر قائم کرتے ہوئے اپنی امت کو فساد فی الارض سے روکے. اب سیدنا شعیب علیہ السلام نے بھی اولو بقیہ کا تعارف کروایا ہے اسی سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں. سیدنا شعیب اپنی قوم سے فرما رہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. فرمایا اے میری قوم اگر تم بقیت اللہ بن جاؤ، تمہارا بقیت اللہ ہو جانا تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم ایمان کے نقطہ نظر سے اس عمل کو دیکھو. یعنی بقیت اللہ کیا ہے؟ ینہون عن الفساد فی الارض، زمین میں فساد پیدا نہ ہونے دینا اور فسادی ایلیمنٹ جو ہے وہ سر نہ اٹھا سکے. یہ جو گروہ ہے، جماعت ہے، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی اصل سکسیسر، ان کی جانشین. تو انبیاء کے جانشین، ان کے طرز عمل پر چلنے والے، ان کے نقطہ نظر کو امت میں برقرار رکھنے والے، یہ افراد جو ہیں یہ ہوتے ہیں اولو بقیہ. تو یہ جو فرمایا کہ تمہارے اندر آل و ہارون اور آل و موسیٰ، ان کے کیا ہو جائے گا؟ کردار، صلاحیتیں، امکانات، کہ جس کے نتیجے میں تمہیں وہی نتائج و ثمرات کہ جو سیدنا موسیٰ اور ہارون اور ان کی تعلیم اور تربیت سے تمہاری قوم کو، اسلاف کو حاصل ہوئے تھے، وہ دوبارہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، لوٹ آئیں. تو بقیت و مما تارکا آل و موسیٰ و آل و ہارون، کہ وہ پیدا ہو جائیں گے تمہارے اندر کمالات، اور وہ کمالات ہی دراصل کیا ہے؟ اس کا ایک اور بیان قرآن میں یوں آتا ہے، یہ 19 بقیت اللہ کہاں سے چلتے ہیں اور یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ آیت نمبر 76 سورہ مریم. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے ان کو جو ہدایت سے فیض یاب ہوتے ہیں یا فیض یاب کرتے اپنے آپ کو، بڑھاتا چلا جاتا ہے کس میں؟ اعمال میں، ہدایت میں، رہنمائی میں. اور آگے فرمایا والباقیات الصالحات، اور باقی رہ جانے والی، بقا عطا کرنے والے، بقیہ باقی رہ جانے والے، اور باقی رہ جانے والے تو اعمال صالحہ ہوتے. بقیہ کیا ہے؟ باقیات کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، بقا کا باعث بننے والے اعمال صالحہ ہوتے ہیں تیرے رب کے ہاں. خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور انہی کے نتیجے میں جو انجام ملتا ہے وہ بہتر. یعنی بقیہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ، وہ اعمال صالحہ کہ جن کو اختیار کرنے سے قوم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے قریب آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جانے کے بعد وہ پھر آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو مجرمین ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے بقیہ کے حوالے سے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں سورہ الکہف 18ویں سورہ آیت نمبر 46. المال والبنون
زینت الحیات الدنیا، یعنی مال، مویشی، اور مال میں سب کچھ آ گیا، اکنامک معاشی حوالے سے، کوٹھیاں، بنگلے، بینک بیلنس، جتھے جماعتیں، مال، والبنون، بیٹے بیٹیاں، اور بیٹے بیٹیوں میں بیویاں ساری آ گئیں، بیویاں، بچے، آل اولاد، یہ کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا، حیات دنیا کی یہ زینت ہے۔ لیکن فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، لیکن ان یعنی گویا مال، دولت اور ان چیزوں کو اگر اللہ کی رضا کے مطابق انسان استعمال کرنا شروع کر دے تو اس سے پھر اعمال صالحہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اعمال صالحہ جو ہے وہ تیرے رب کے ہاں قدر و منزلت کے حوالے سے بھی بہتر ہے اور نتیجے کے حوالے سے بھی بہتر ہے۔ یعنی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بقیہ جو ہے یہ چادریں، جوتیاں، جوتے، نالین اور جھنڈے اور یہ مسواکیں اور یہ چرخے نہیں ہوتے، یہ ہوتا ہے عقیدہ، عقیدہ، توحید اور اعمال صالحہ۔ آپ سیدنا حضرت ابراہیم، ان کا ایک حوالہ دیکھ کر ختم کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ 43ویں سورہ، سورہ زخرف، سورہ زخرف، سورہ زخرف آیت 28، 43-28۔ جعلها سیدنا موسیٰ حضرت ابراہیم، وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور اس ابراہیم نے جعلها اتنی محنت کی اللہ کے راستے میں کہ اس نے اللہ کے کلام کو کیا کر دیا؟ کلمۃ باقیہ، باقی رہنے والا کلام، کلمہ کلام، باقیہ باقی رہنے والا، یہ بقیہ، باقیات، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو حضرت موسیٰ سیدنا ابراہیم نے اپنی تبلیغ، دعوت، جدوجہد اس کے نتیجے میں کر دیا اللہ تعالیٰ کے کلام کیا کر دیا؟ باقیۃ فی عقبہ، باقی رہنے والا، پرسسٹ کرنے والا، آگے چلنے والا، اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے، فی عقبہ، بعد میں آنے والوں کے لیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہمیشہ اللہ کی طرف، اس کے کلام اور نظام کی طرف لوٹ سکیں، لوٹتے رہیں۔ ان کو اللہ کا راستہ دکھانے والے افراد اللہ کے کلام سے مستنیر ہو کر امت کو آگاہ کرتے ہیں۔ پھر اس جیون میں سورہ صافات میں بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت طالوت کی جدوجہد سے نبی وقت نے کہا کہ تمہیں ایسے افراد مل جائیں گے کہ جن افراد کے اندر توبہ، اللہ کی طرف جھکنا، یہ آمادگی اور اللہ کے احکام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا، یہ پیدا ہو جائے گا، اور اس سے تمہارے لیے صحیح معنی میں تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سکونت، اطمینان، یعنی قلب مطمئنہ، قلوب مطمئنہ بنو گے، سکینہ تمہیں ملے گی، اور آل موسیٰ اور آل ہارون، ان کے جو کارنامے، کریکٹرسٹکس، کردار، خوبیاں، کمالات، وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور تحملہ الملائکہ، اور ان اوصاف سے متصف ہونے والے لوگ کون ہوں گے؟ ملائکہ سے۔ یعنی ملائکہ کا وصف کیا ہے؟ کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان خصوصیات کے حامل افراد ملائکہ ان پر گویا کہ عشش کریں، یعنی ان کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جائے گی، ملائکہ کی طرح احکام الہیہ کی خلاف ورزی سے یہ اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ اور ملائکہ کے اندر تو چونکہ دوسرا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ نیکی کے راستے پر چلنے کی بجائے ہٹنے کا امکان ہی نہیں ہے، اس لیے جب انسان اپنے اختیار و ارادہ سے احکام الہیہ کو اپناتا ہے تو ملائکہ سے آگے بڑھ جاتا ہے،
فرمایا کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر ملکوتی صفات رکھنے والے افراد پیدا ہوں گے. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے کہ وہ تمام جو صفات ایک قصہ اور کہانی اور رسم کے طور پر تھی تمہارے اندر، اب وہ ایک لیونگ، ایک زندہ نظام پیدا ہو جائے گا. ایک ایسا دارالعلوم قائم ہوگا، ایک ایسا مرکز قائم ہوگا کہ جس مرکز سے ملکوتی صفات کے حامل تمہیں دائی ملیں گے، معلم ملیں گے، استاد ملیں گے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی جو خوبیاں اور کمالات ہیں ان کی جھلک تم ان میں دیکھو گے. اگر تم مومن ہو تو اس کی قدر کرو. بہرحال یہ خلاصہ ہے اس کا جو ہم نے تابوت کے حوالے سے قرآن کے مختلف مقامات سے جو چیز مستنبط کی ہے، اور باقی جو بائبل کی روایت ہے جو ہمارے حاشیوں پر آ گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آیت 249، فلما فاصل طالوت بالجنود، جب سیدنا طالوت اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے. فاصلہ کا معنی اگلی منزل، یعنی پڑاؤ ڈالا اگلی منزل میں، یعنی جس آبادی میں یا جس جگہ خیمے تھے وہاں سے ان کو اکھاڑنے کو حکم دیا، فرمایا کوچ کرو، مارچ کرو. تو آپ نے ان کو مارچ کرنے کا، آگے بڑھنے کا حکم دیا لشکروں کو. وقالا، اور اس مارچ کا جب آپ نے آرڈر دیا تو ساتھ ہی انہیں ایک حکم دیا. قال، آپ نے خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران یوں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، ہمارے راستے میں ایک دریا پڑے گا، ہمارے راستے میں ایک دریا آئے گا، اس دریا سے تمہارے اندر جو مومن ہیں اور منافق یہ اللہ الگ الگ کر دیں گے. ابتلا کا من آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ تمہارے اندر جو عابدہ صلاحیتیں، امکانات جو تمہارے اندر شر یا خیر چھپا ہوا ہے وہ اس دریا پر جا کر ظاہر ہوگا. کس طرح؟ فرمایا فمن شارب منہ فلیس منی، اس دریا میں سے جو پانی پی لے گا وہ میرا نافرمان ہو. یعنی وہ پانی، دریا کا پانی ناقص ہے، غلط ہے، شور ہے، اس میں سے پانی نہیں پینا. جو اس میں سے پانی نہ پیے گا وہ میرا ہوگا، جو پی لے گا وہ میرا نہیں ہوگا. یعنی میں اعتماد کروں گا ان افراد پر جو میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کا پانی نہیں پیئیں گے، اور جو پی لیں گے وہ میرے خاص، میری خصوصی ہراول دستہ جو ہے اس میں ان کو شامل نہیں کروں گا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو اس میں سے پانی نہ لے گا، اس کو چکھے گا نہیں، وہ میرا ہوگا. ہاں إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں اگر شدید ہی پیاس ہے، گزارا ہی نہیں ہے، تو بس چلو پر پانی پی لے، گلاس اور ڈول لے کر، جگ لے کر اپنے گلے میں ان کو مت لے لے. یعنی اگر ناگزیر ہو جائے تو کوئی چلو بھر پانی پی لے، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے. فَشَارِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، تو ان کی جو اکثریت بد مزاج، نافرمان، سابقہ چلی آ رہی تھی، ان میں سے اکثریت نے تو جالوت کی خلاف ورزی کی، اکثریت نے تو جالوت کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈھیروں ڈھیر پانی پی لیا. ہاں ایک محدود سی جماعت جو تھی وہ رہ گئی کہ جو حضرت طالوت کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے پانی نہ پیا، یا پیا تو چلو بھر پیا. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جب پھر اس ندی سے، دریا سے آگے نکلے، جب کراس کیا سیدنا طالوت، ہو سے مراد نہر، اس دریا کو، ندی کو کراس کر گئے حضرت طالوت، اور وہ جو آپ پر ایمان لائے تھے. یہاں ایمان اپنے کامل معنی میں، یعنی جو توحید کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ جو آپ پر ایمان لائے تھے، یہ دو جماعتیں تھیں، ایک آپ اور ایک آپ کی مومن جماعت. یہ جو آیا ہے قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور کہا انہوں نے کہ آج مقابلے کی تاب نہیں ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر کے حوالے سے.
یعنی ہم طالوت کے آدمیوں نے کہا ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، فیس ٹو فیس نہیں ہو سکیں گے۔ یہ قالو کنہوں نے کہا؟ یہ حضرت طالوت کے سارے لشکر نے نہیں کہا، یہ 10 ان بزدلوں نے کہا کہ جنہوں نے دریا کا پانی پی لیا تھا۔ یہ قالو جو ہے، یہ مقولہ جو ہے اس کا لا طاقت لنا اليوم، نہیں ہے آج مقابلے کی طاقت ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکروں کے حوالے سے۔ یہ قول ہے ان افراد کا جنہوں نے اپنے امیر اور امام کی نافرمانی کی تھی، ہاں جنہوں نے پورا ڈٹ کر پانی پیا، یہ ان کا قول ہے۔ اور آگے دیکھیے وعلى الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ لیکن ان کے برعکس وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ جو کچھ بھی ہو آج یا کل آخر کار تو ہم نے مرنا ہے، رب کے حضور میں جانا ہے، رب سے ہم نے ملاقات کرنی ہے، تو جب جن کے اندر موت اور موت کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور نعمتیں ہیں، تو جنہیں حیات آخرہ پر ایمان تھا، یقین تھا کہ ہم نے مر کر اپنے رب کے ہاں حضور حاضر ہونا ہے اور وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہونی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کم من فئۃ قلیلہ، کتنی چھوٹی سی جماعتیں ہوتی رہی ہیں تاریخ میں کہ وہ غالب آتی رہی ہیں بڑے بڑے لشکروں، چھوٹی جماعت بڑے بڑے لشکروں پر غالب آتی رہی ہے اللہ کے قانون سے، باذن اللہ اللہ کے قانون سے۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ واللہ مع الصابرین، کہ اللہ مستقل مزاج جماعت کا ساتھ دیتا ہے خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں۔ اب یہاں سے دو جماعتیں بھی سامنے آ گئی اور دو جماعتوں کے اقوال بھی سامنے آ گئے، لہذا جن مترجمین و مفسرین نے قالوا لا طاقت لنا اليوم کو سیدنا طالوت کے آدمیوں کا قول قرار دے دیا، انہوں نے غلطی کھائی، یعنی یہ آپ کی خود جماعت کا یہ قول نہیں تھا، یہ انہی افراد کا تھا جنہوں نے پانی پی لیا، وہ بزدل اور تھوڑ دلے جو تھے وہ یہ چیخ اٹھے، لیکن ان کے مقابلے میں جو قلیل تھے جن نے پانی نہیں پیا، پیا تو چلو بھر پیا، ان کا قول یہ تھا قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين۔ یہ دوسری جماعت کا قول ہے اور یہ دو جماعتیں ہمارے سامنے آ گئی، تو آپ ان کو سامنے رکھتے ہو، آپ جب حواشی پڑھیں گے بڑی بڑی تفسیروں کے بھی نام نہیں لیتا، آپ بہتر جانتے ہیں، تو وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ دونوں جماعتوں کو الگ الگ نہ سمجھنے کی وجہ سے یعنی بہت گڑبڑ ہو گئی۔ ولما بارزوا لجالوت وجنودہ، اور جب آمنا سامنا ہوا، بارزو کا معنی ایک دوسرے کے سامنے ابھر کر نکل کر سامنے آ گئے، اور یہ دراصل کہاں ہے؟ یہ حضرت بدر کا، یعنی بدر میں جو ایمان والوں کے سامنے مارکا تھا، یہ اس کی نمائندہ تصویر ہے۔ تو فرمایا ولما بارزوا، جب وہ فیس ٹو فیس ہوئے، آمنے سامنے ہوئے، کون؟ سیدنا طالوت اور ان کی مومن جماعت، جب وہ فیس ٹو فیس ہوئی جالوت اور ان کے لشکر کے سامنے، والو، تو اس وقت مومنوں نے یوں کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے پروردگار عالم ہمارے اوپر صبر کو اونڈے لے، یعنی ہم سراپا صبر بن جائے، جو مشکلات آئیں کٹھنائیاں آئیں ہم ان کے سامنے جھکے لیں، تیری رضا کے حوالے سے ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں میں اے پروردگار عالم ثبات و استحکام نازل فرما، اور ہمیں نافرمان کافر بے قدرے نہ شکرے ایسی قوم جو ہمارے مقابلے میں آ رہی ہے، ہمارے وجود ختم کرنا چاہتی ہے، اس پر ہمیں نصرت عطا فرما۔ فرمایا فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس انہوں نے حضرت طالوت کے لشکر والوں نے شکست دے دی جالوت اور اس کے لشکر کو اللہ کے قانون کے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ واللہ مع الصابرین، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو گویا کہ وہ دعا ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی، اور اس جماعت نے صبر اور ہمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے تحت ان صابرین کا ساتھ دیا اور یہ منصور ہو گئے۔ مزید برآں یوں ہوا وَقَاتَلَ دَاوُودُ جالوت، تو سیدنا طالوت کے لشکر میں بطور سپاہی حضرت داؤد تھے،
تو حضرت جناب داؤد نے مقابلہ کیا جالوت کا، اور یہ جو 10 جنگ تھی اس میں آپ نے جالوت کو قتل کر دیا، جالوت قتل ہو گیا۔ اور جالوت کمانڈر ان چیف سابقہ ادوار میں تو لڑتا دراصل فوج اور کمانڈر، تو جب کمانڈر گھائل ہو گیا اس کو سیدنا داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو تمام وہ پسپائی ہو گئی، بھاگ گئے، شکست کھا گئے جالوتی لشکر۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اور پھر داؤد حضرت طالوت کے بعد یہ ان کے داماد بنے، حضرت طالوت کے، اور حضرت طالوت کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے حکومت عطا کی اور فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی، ملک حکمرانی، اور حکمہ فیصلہ کرنا، حق اور باطل کے مابین عدل قائم کرنا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ تعلیم دی، آگے چھوٹا سا لفظ آ رہا ہے رفقائے محترم، مما یشاء، ہونا تو یہ چاہیے تھا مما شاء، جو کچھ اس نے چاہا، یعنی یہاں یشاء کا فعل اس لیے لایا جا رہا ہے فعل مضارع، اللہ کی وہ سنت جاریہ آج بھی کام کر رہی ہے، آج بھی طالوت کے نمائندے موجود ہیں، آج بھی جالوت کا سر کاٹنے کے لیے یعنی معاذ اور محبت موجود ہے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ملک تمہیں عطا کرے گا، محمدی حضرات کو عطا کرے گا، انہیں حکمت عطا کرے گا، ملک عظیم عطا کرے گا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ اللہ صابروں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا ظلم انسانوں ہی کے ساتھ یا حوالے سے دور نہ کرے، اگر دنیا پر مظلوموں کے اندر یہ جرأت و جسارت پیدا نہ ہو کہ وہ ظالموں کے سامنے کھڑے ہو سکے اور ان کی کلائی موڑنے کا ان میں عزم پیدا ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین کب کی تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، لفسدت الارض، زمین تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، ولکن اللہ لذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم جہانوں پر، اقوام عالم پر یہ ہے کہ وہ مستضعفین کو، مظلوموں کو، کمزوروں کو یعنی اپنی کتاب عطا کر کے، نظام عطا کر کے، عزم و ہمت عطا کرتا ہے، اور وہ ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور زمین پر دوبارہ عدل کا ماحول جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک آیت ہم نے دیکھنی ہے، سورہ النساء 54، یہ 54 ہے۔ پہلے تو یہود کے بارے میں فرمایا 53 میں، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، فرمایا کہ اگر مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے، اگر مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے، اگر یہود کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، فاذا پھر کیا ہوگا، لا یاتون الناس نقیرا، تو یہ دوسروں کو، غیر یہودیوں کو، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے رفقائے محترم، گٹھلی کے اندر جو سوراخ ہے، سوراخ کے اوپر جو سفید جھلی ہے اسے نقیر کہتے ہیں، تو یہ اپنے مخالفین کو نقیر یعنی وہ جو گٹھلی کے اوپر سفید جھلی ہے وہ بھی دینے کے روادار نہیں ہو۔ اور تاریخ دیکھ لیں کہ ابھی بھی حال میں بھی انہوں نے 13% وہ جو دینے کا فیصلہ کیا تھا اس سے بیک آؤٹ ہو رہے، یعنی وہ چھوٹا سا، باقی سارا حرف 83% لے گا، 87% ان کو ملا، 13% فلسطینیوں کو، لے کر وہ 13% بھی دینے کے لیے تیار نہیں، معاہدہ کیا کہ قیدی چھوڑ دیں گے، چھوڑنے پر تیار نہیں۔ تو لا یاتون الناس نقیرا، ان کا مزاج ہی یہ ہے کہ یہ دوسری انسانیت کو کوئی بھلائی پہنچا سکنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، اگر ان کو حسد ہے تو حسد ہوا کرے،
اللہ پاک فرماتے ہیں بلا شبہ ہم اپنے بندوں کو، الناس سے مراد یہاں بنو اسماعیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، تو بلا شبہ ہم اپنے فضل سے اپنے بندوں کو، حاملان قرآن کو عظیم فضل عطا کریں گے۔ اور اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ بلا شبہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دستور عطا کیا، والحکمہ حکومت اور حاکمیت عطا کی، اور ان کو بہت بڑے علاقوں کی سلطنت عطا کی، اور یہ سب کچھ آپ امت محمدیہ علیہ صاحب تحیات والسلام کو ملے۔ تو یہ 251 صفحہ 251 آیت البقرہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اور بلا شبہ یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے سیدنا طالوت کے حوالے سے، یہ واقعہ جو قرآن بیان کرتا ہے اور جس طرح بائبل بیان کرتی ہے رفقائے محترم، چونکہ ہم ترجمانی کے حوالے سے چل رہے ہیں، ورنہ اگر ہم تورات کا بیان دیکھیں، بائبل کا، اور پھر قرآن کا بیان دیکھیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی امی کو یہ جو کچھ ملا ہے براہ راست اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ اگر تورات کا فیضان ہوتا تو وہ تمام غلطیاں اور کوتاہیاں جو تورات میں موجود ہیں وہ قرآن میں ہوتی۔ تو قرآن کہتا ہے تلک آیات اللہ، یہ خالص اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ایک حقانی رسولین کے ذریعے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ آپ کے رسول رسالت پر گواہ ہیں یہ آیات۔ تو یہ جب ان ڈیٹیل ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو کمپیریٹو اسٹڈی آف بائبل کے حوالے سے پھر ہم یہ مقام دیکھیں گے کہ ساؤل میں طالوت کے حوالے سے بائبل کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ان کے بیٹے طالوت کے بیٹے کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو دونوں کا منبع جو ہے وہ ایک کا عقل انسانی ہے اور ایک کا رحمانی کلام، تو یہ ظاہر ہوگا۔ تو بلا شبہ یہ واقعات جس طرح قرآن بیان کر رہا ہے یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ انبیاء مثلا جس طرح حضرت داؤد اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل جن کا ذکر آیا، یہ رسول فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ جن میں سے ہم نے ایک کو دوسرے سے، یعنی ان میں ہر ایک میں بڑھ چڑھ کر فضیلتیں تھیں۔ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ یعنی ہم نے ایک کو دوسرے پر، یعنی ان میں بڑھ چڑھ کر فضیلتیں رکھی، ان میں بڑھ چڑھ کر خوبیاں تھے، کمالات تھے، کوئی کسی حوالے سے، کوئی کسی حوالے سے، کوئی کسی حوالے سے، یعنی ان میں بڑھ چڑھ کر خوبیاں اور کمالات ہم نے پائے۔ مثلا منہم من کلم اللہ، اور انہی کا بیان ہے کہ یہی وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور یہی وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ اب یہ جو منہم من کلم اللہ، اس کا عام ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ہے کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اور اس سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ 42-52 کی روح سے ہر نبی کلیم ہے۔ 42-52 اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ نبی تو کلام پانے والا ہی تو نبی ہوتا ہے۔ تو یہ من جو ہے اس کے معنی بعض نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی انہی میں وہ ہے، یا یہی تو وہ ہے کہ جن سے اللہ نے کلام کیا۔ اور اگر ہم یہ معنی ترجمہ کریں جو روایات والوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ان میں سے کچھ ہے کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، تو اگلا جو عطف ہے کس پر ہے؟ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، تو اس کا معنی بھی یہ کر رہے ہیں ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، درجہ دیا، اور بعض کو نہیں دیا۔ حالانکہ انبیاء تو تمام ہی درجات والے ہیں، لہذا یہ معنی ہے کہ یہی تو یہ من بیانیہ ہے، من تبعیضیہ نہیں ہے، انہی میں وہ ہیں کہ جو اللہ کے کلیم ہیں، اور یہی وہ ہیں کہ جن کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے بلندی اور برتری بخشی۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح دلائل اور شواہد عطا کیے۔ اور یہ کوئی عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے؟ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ بینات عطا کرتا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت مسیح کی نصرت کی، امداد کی، روح القدس، روح سے مراد ہے وحی، القدس دور دور تک پہنچنے والی، کیونکہ وہ خاتم تھے بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل کی بھیڑیں
روئے زمین پر ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، تو جہاں جہاں بنی اسرائیل کی بھیڑیں بکھری ہوئی تھی وہاں وہاں تک یہ پیغام جو تھا پہنچانا مطلوب تھا. تو فرمایا ہم نے ان کی امداد کی، دست و بازو بنے ایک ایسے کلام اور وحی کے ذریعے جس میں دور دور تک جانے کے امکانات تھے. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. یہاں ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. روح سے مراد ہے تعلیم، وہی. اور قدس قادہ سا کمان ہوتا ہے نالیوں کو دور دور تک، جہاں جہاں آپ کا کھیت ہے تو کھیت کے آخری کنارے تک پانی کی نالیاں کھود کر جانا، یہ قدس کہلاتا ہے. تو روح القدس سے مراد ہے وہ تعلیم جو دور دور تک پھیل گئی، دور دور تک پھیلنے والی تھی. فرمایا کہ اگر یہ سوال ہو کہ یہ انبیاء تو زمین سے فساد ختم کرانے کے لیے آئے تھے، تو ایسا کیوں ہوا کہ نبیوں کے بعد نبیوں ہی کے نام پر دنیا میں قتل و خونریزیاں اور فساد پیدا ہوئے؟ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ اپنی کرتا، یعنی اگر اللہ اپنی مشیت سے کام لیتا، یعنی اپنی من مانی کرتا، انسان کے اختیار ارادہ کو سلب کر لیتا، تو کیا ہوتا؟ مقتا تھا، تو کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوتا ان میں جو انبیاء کے بعد آئے. لیکن یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ انبیاء کے بعد جو آنے والے ان کی نسل ہے ان سے اختیار ارادہ سلب کر لیں اور جبراً صحیح راستے پر چلائے رکھے. یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو ان نبیوں کے بعد آنے والے قتل کوئی ماردار قتل دہشت گردی نہ کر سکتے، بالخصوص جب ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی. بس انہوں نے اختلاف کیا، ایک دوسرے سے اختلاف کیا، مخالفت کی، جھگڑے کیے، پارٹیاں الگ الگ بنا لی اور پھر ایک دوسرے کے لیے مار دھاڑ کا سبب بن گئے. بس ان میں سے کچھ تو ایمان لانے والے ہوئے، جب نیا نبی آیا تو نئے نبی پر وہ ایمان لے آئے. ومنہم من کفر، اور وہ کثیر وہ بھی تھے کہ جن نے کفر کیا. یعنی ایمان اور کفر ساتھ ساتھ چلتے رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، پھر سن لو کہ اگر اللہ اپنی مشیت سے کام لیتا تو دنیا میں کہیں کوئی امت دوسری امت کے لیے، کوئی فرد دوسرے فرد کے لیے کہ قتل و قتال کا باعث نہ بن سکتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ اپنے ارادوں کو تکمیل تک پہنچاتا. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انسانی دنیا میں انسان اپنے آزادانہ اختیار ارادہ سے نیکی یا بدی کا راستہ اختیار کرے تاکہ اس سلیکشن کے نتیجے میں وہ جزا و سزا کا خود مالک بنے. قوموں کے اندر بگاڑ جہاں سے آتا ہے رفقائے محترم، وہ میں نے عرض کیا تھا دو چیزیں. 9:39 اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے، بازی لگانے سے، جہاد کرنے سے فرار. یہ 9:39 38-39 فساد فی الارض امتوں میں کہاں سے آتا ہے؟ عسکری قوت، عسکریت، ملٹریزم، اللہ کے راستے میں سر بھر کی بازی لگاتے رہنا، اس سے غفلت کر. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ سورہ محمد 47ویں سورہ آیت نمبر 38. اللہ کے دین کو، کلام کو غالب کرنے کے لیے مالی جہاد سے پہلو تئی کر. مالی وسائل اللہ کے دین پر لگانے سے ہچکچاہٹ، اور اللہ کے راستے میں جان دینے سے ہچکچاہٹ. مالی اور جانی قربانی کا جذبہ جب تک رہتا ہے امتوں میں وہ کائنات میں ایمان، اور جب یہ دونوں جذبے سب پر جاتے ہیں تو آپس میں فساد پھیلاس. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو تم سابق اہل کتاب کی طرح انفاق فی سبیل اللہ سے کمی کترانے والے نہ بننا. اے ایمان والو، انفاق یعنی اپنے وسائل کو کھلا رکھنا، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، آبیاری کے لیے اپنے وسائل کو کھلا رکھنا. مما رزقناکم، ان وسائل کے حوالے سے جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اس سے پہلے اپنے وسائل کو اللہ کے حوالے سے لگاؤ کہ وہ دن آ جائے، وہ دن آ جائے، یعنی انجام کار موت ہے.
اور موت کے بعد رب کے حضور میں پیشی ہے. اور جو پیشی کا دن ہے، پیشی کا دن جب آتا ہے تو نہ اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے نتائج و ثمرات کی. جس کا عمل ہوگا اسی کو بھگتان بھگتنا پڑے گا. وہاں نتائج و ثمرات کو خریدا بیچا نہیں جا سکے. ولا خلا، اور اس میں یاریاں نہیں چلیں گی. یاریاں، پیری مریدی، استادی شاگردی کوئی کام نہ آئے گی. خلا ولا شفاعہ، اور وہاں کسی کے لیے سفارش جو ہے وہ بھی کارگر نہ ہو. نبی کی امت کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے شفاعت بھی وہاں نہیں. تین چیزیں اس دور میں نہیں ہوں گی. خرید و فروخت نہیں ہوگی نتائج و ثمرات کی، نتائج و ثمرات پر یاری اثر انداز نہیں ہوگی، نتائج و ثمرات پر شفاعتیں جو ہے وہ اثر انداز نہ ہوگی. والکافرون هم الظالمون، لیکن کافر جو ہے وہ اس حقیقت کا انکار کرتے. وہ کہتے نہیں نتائج و ثمرات کو خریدا جا سکتا ہے. ایصال ثواب کر دو، ایصال ثواب، یا یہ کہ یار نباندے یاریاں، لاجپال ہے گھرانہ نبی کا اور اس کے آل اولاد کیسے ہمیں چھوڑے گی، اور نہیں تو شفاعت تو ہو کر ہی رہے گی. تو یہ جو تینوں تصورات ہیں ان کے نتیجے میں اللہ کی شریعت پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. جب آپ کو پکڑ سے چھڑانے والا موجود ہے، جب آپ کی یاری کسی بڑے کے ساتھ آپ کو کٹہرے میں کھڑا ہونے سے روک سکتی ہے، اور جب آپ جب بھی چاہیں نتیجے کو خرید سکتے ہیں پیسے دے کر، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ محنت کریں، عدل قائم کریں، انصاف اور مساوات کو قائم کریں. تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ کفر. اور پھر کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. اور اصل جو تمام امتوں میں رفقائے محترم جو شرک آیا ہے، اسی چور دروازے سے امتوں میں شرک آیا. مثلا سورہ یونس 10ویں سورہ آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ، سورہ یونس، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں نظریں، نیازیں، چلے، وظیفے اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے مالا یضرہم ولا ینفعہم، جن کے اندر نہ ان کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان کی. نفع و نقصان اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین سے ہوتا ہے. ان قوانین پہ عمل کریں تو نفع ہے، اعراض کریں نقصان ہے. لیکن یہ ان پیر خانوں کو، استھانوں کو، شخصیتوں کو نفع اور نقصان کا مالک کہتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور ان کا کہنا ہے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ جن کی ہم تسبیح پڑھتے ہیں، مالا جپتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا پیری مریدی کا تعلق ہے، یہ کون ہے؟ یہ اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، خدا کے نائب بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اور اللہ کے مابین ان کا تعلق کیا ہے؟ شفاعت. یہ ہماری سفارش کرنے والے، ہم ان کی سفارش سے اللہ کے حضور میں مقام اور مرتبہ حاصل کرتے ہیں. ان کی وجہ سے ہمیں اللہ بخش دیتا ہے، چھڑا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. کل، ان سے کہیے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. شفاعت کے عقیدے پر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا جو شفیع جس کو تم بنا رہے ہو، کیا وہ اللہ کو وہ کچھ بتانا چاہیں گے کہ جن کو اللہ نہیں جان سکا آسمان اور زمین میں؟ یعنی جو سفارشی ہے، سفارشی کے اللہ کو یہ بتائے گا کہ اللہ تو نے فیصلہ غلط کیا ہے اس کے بارے میں، یا اس کے کچھ نیک اعمال تھے جس کا آپ کو علم نہیں ہوا. یعنی شفاعت کے عقیدے سے اللہ تعالیٰ کے عدل پر زد پڑتی ہے، اور ساتھ کے ساتھ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم ناقص ہے، نقص بھی ہے اللہ کے علم میں، اور فیصلہ بھی جو ہے اللہ کا صحیح نہیں ہوا. آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم سبحانہ وتعالی اما یشرکون، یوں نہیں فرمایا سبحانہ وتعالی اما یشفعون، یشفعون نہیں کہا، بلکہ شفاعت ہی کو شرک قرار دیا.
سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے، بہت بلند ہے اس بات سے کہ اللہ کے ہاں کوئی شریک ہو سکے۔ تو شرک کیا ہے؟ اولائے شفعاؤنا عند اللہ، یعنی یہ شفاعت کہ یہ جیسے چاہیں گے اللہ کے ہاں سے فیصلہ کرا لیں گے، اور ہمارے اعمال 100% بادی کیوں نہ ہو تو بھی ان کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے گی۔ یہ مشرکانہ عقیدہ، اور اس مشرکانہ عقیدے کے ہوتے ہوئے شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ آج ہم سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا سورہ البقرہ 254۔ اب یہ چونکہ شفاعت کا عقیدہ کہاں سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کر دی، کچھ کو اپنی پاورز میں شریک کر لیا، اور وہ درباری جیسے چاہے اللہ سے منوا لے۔ یعنی یہ تصور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ناقص تصور ہے، اس کی صفات کمال کے حوالے سے، اس کے حی و قیوم ہونے کے حوالے سے، اور اس کے پتے پتے اور ذرے ذرے پر جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی نظر ہے، اس سے اس کو غافل ثابت کرنے کے لیے اس لیے آیت 255 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفات کا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، اس کا جو اعلیٰ تصور ہونا چاہیے وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ اللہ جس کے ہاں یہ شفاعت کا، خلت کا اور بیع کا تصور رکھتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں وہ کیسا اللہ ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کے علاوہ کسی اور میں الوہیت نہیں، کارسازی نہیں، علم غیب نہیں، ما فوق الاسباب امداد کا تصور نہیں۔ وہ حی و قیوم ہے، وہ خود زندہ ہے، کائنات کو زندگی عطا کرنے والا ہے، وہ خود قائم ہے اور کائنات کو قیام عطا کرنے والا ہے۔ خود زندہ، کائنات کو زندگی عطا کرنے والا، خود قائم، کائنات کو قیام عطا کرنے والا، اور اس کی شان یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی ذات تک رسائی نہیں، نہ اونگ کی نہ نیند کی۔ جو ہمہ وقت اپنی مخلوق کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جس کے ہاں نیند اور اونگ کا امکان ہی نہیں ہے، تو اس کو کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ فلاں کا عمل یہ تھا جو آپ کے علم میں نہیں آیا، نعوذ باللہ من ذالک، فلاں اس کا مستحق تھا، آپ نے فیصلہ یہ کر دیا؟ کیونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو سو جانے کے بعد بہت سی وارداتیں ہو جاتی ہیں، چور، ڈاکو، فسادی غفلت کو پا کر اپنا کام دکھا جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں تو اونگ اور نیند کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو جب اونگ اور نیند اللہ کے ہاں نہیں ہے تو کیا بندوں کا کوئی گوشہ، کوئی عمل، کوئی اسپیکٹ اس سے پوشیدہ ہو سکتا ہے کہ شفاع جا کر اس کو بتائیں گے؟ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آسمانوں اور زمین کے مابین جو کچھ ہے وہ اس کا واحد مالک نہیں ہے؟ تو کیا مالک اپنے مملوک سے غافل ہو سکتا ہے؟ اس کی بیٹرمنٹ سے غافل ہو سکتا ہے؟ اس کے ماتحت جو ہیں ان پہ وہ ظلم کر سکتا ہے؟ ناممکن۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس اللہ کے ہاں شفیع ہوگا یا ہو سکتا؟ الا یہ کہ اللہ تعالی کے ہاں شفیع ہونے کا کوئی قانون ہوتا۔ الا باذنہ، اذن مانا قانون، سورہ الاعراف آیت نمبر 58، 7-58 میں اذن بمانا قانون، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کا قانون ہوتا تو یقیناً اس کے ہاں شفاعت ہو سکتی تھی، لیکن جب اس کے ہاں ایسا قانون ہی نہیں ہے تو کون ہے جو مجرموں کے لیے شفاعت کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا سکتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس اللہ کے علم کی یہ شان ہے کہ وہ چیزیں جانتا ہے کہ جب یہ ابھی آئے بھی نہیں تھے، جب انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، کائنات ابھی پیدا بھی نہ ہوئی تھی، تو کائنات اور انسان ان کی پیدائش سے پہلا جو دور ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، جب یہ نہیں رہیں گے وہ بھی اس کے علم میں ہوگا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اپنے علم میں سے جتنا چاہتا ہے انبیاء کے توسط سے انسان کو اس سے آگاہ کر دیتا ہے،
لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ کل علم اللہ کا کتاب میں آ گیا، قرآن میں آ گیا۔ قرآن اور کتاب میں اتنا ہی علم آیا ہے جتنا کہ انسان کی فلاح کے لیے ضروری تھا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اب کچھ رہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت، وہ تو لا انتہا ہے، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن تو بہرحال اور آپ میں لکھا گیا، شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اپنے علم کے حوالے سے بتاتے ہیں سورہ کہف اور سورہ لقمان میں کہ اگر روئے زمین کے تمام درخت جو ہیں ان کی کلمیں بن جائے، اور روئے زمین کے تمام سمندر ان کی سیاہیاں بن جائے، اور تمام جن اور انس، دیہاتی قصباتی چھوٹے بڑے، وہ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور صفات کو لکھنا شروع کر دیں، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کے کمالات ختم نہیں ہوں۔ پھر اتنی کلمیں، اتنے انسان، اتنی سیاہیاں لائی جائیں تو بھی، تو جو اتنے بڑے گویا کمالات کا مالک ہے، تو اس کے سارے کمالات کو قرآن میں بند سمجھنا یہ اس کی عظمت و شان کے منافی ہے۔ بہرحال فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جب اللہ کا علم اس قدر محیط ہے، اور وہ نیند اور اونگ سے بھی پاک ہے، اور براہ راست اپنے بندوں پر وہ نگاہ رکھتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے فیصلے میں کسی سفارشی کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو چینج کرے؟ پھر فرمایا واسع کرسی السماوات والارض۔ کرسی کا معنی ہمارے ہاں جس کو کرسی کہتے ہیں کیا ہے؟ کاراسا یا کروسو کرسن، کسی چیز کا وہ مرکز جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی مرکزی کنٹرولنگ جو یونٹ ہوتا ہے اس کو کرسی کہتے ہیں۔ اور چونکہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر انسان اپنے احکام کی تعمیل کراتا ہے، اپنے مقصد کے لیے تحریر یا تقریر کرتا ہے، تو کرسی اصلاً وہ مقام کہ جہاں سے کسی چیز کو کنٹرول کیا جائے، تو کرسی سے مراد ہے کنٹرولنگ سینٹر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں سے کہ اس پورے کائناتی نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب وہ کنٹرولنگ اتھارٹی کا وہ کنٹرولنگ روم کیسا ہے، اس کی شان کے لائق، جس کا ہم اپنی عقل کے حوالے سے تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی پر ایمان ہے، کرسی کی کیفیت ہم اسے ڈٹرمن نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس کائنات کی، آسمان و زمین کی، جمی مخلوقات کی جو حفاظت ہے، نگہداشت ہے، وہ اس کو تھکا نہیں سکتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ تو یہ آیت جلیلہ اس لیے لائی گئی تاکہ امت، انسانیت، خلت، شفاعت اور بیکت تصورات سے نکل کر براہ راست ایمان اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھے۔ ہاں یہی اب وہ یہی آیات ہیں جو آپ کے سامنے لائی گئی ہے۔ ہاں آپ 39ویں سورہ ذرا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، 39-19۔ آفامن حق علیہ کلمۃ العذاب آفا انتا، تو ان کے جو منفی النار، اے رسول بھلا وہ شخص کہ جس پہ لاگو ہو گیا، عائد ہو گیا، پکڑ لیا، کس نے پکڑا رفقہ محترم؟ کلمۃ العذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب کا جو قانون ہے، عذاب کا، ثواب کا، جزا کا، سزا کا، تو بھلا وہ شخص کہ جس پر لاگو ہو گیا، عائد ہو گیا، پکڑ لیا اسے عذاب کے قانون نے۔ رسول پاک کے حوالے سے حکم ہو رہا ہے، تو کیا فرمایا؟ آفا انت تنقذ من فی النار، تو ایسے آگ میں داخل ہونے والوں کو کیا آپ ہمارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے؟ کیا آپ ان کو نکال لیں گے، چھڑا لیں گے، جو اللہ کے اس قانون کو توڑنے کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے؟ کیا آپ ان کو بچا لیں گے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کی بھی ایک مثال دیتا ہوں۔
بعض کہتے ہیں یہاں تو استفہام ہے، یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ واقعی آپ نہیں چھڑا سکتے؟ یہ 95 سورہ سورہ التین آیت نمبر 8، 95-8، الیس اللہ باحکم الحاکمین. ہم مومنوں سے بات کر رہے ہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے یا نہیں؟ یہ استفہام ہے. جس طرح وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو ہمارے عذاب کے قانون نے پکڑ لیا تو کیا آپ اسے ہمارے ہاتھ سے چھڑا سکیں گے؟ جواب ہے نہیں. بالکل اسی طرح کا یہاں آیا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے یا نہیں؟ تو مومن ہونے کے ناطے سے ہم کیا کہیں گے؟ ہے یا نہیں؟ یقیناً وہ احکم الحاکمین ہے. بلا ہوا احکم الحاکمین ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین، ہم اس پر اللہ کے احکم الحاکمین ہونے پر گواہ ٹھہرائے گئے. تو میری بات یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء نبی وہ امتوں کو 3 چیزوں کا، یعنی بیع، خلہ، شفاعت، یہ جب تک یہ امتوں میں پیدا نہیں ہوتے امت اعمال میں آگے سے آگے بڑھتی ہے، اللہ کی رضا کو پاتی ہے. جب یہ شفاعت آ جاتی ہے، خرید و فروخت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے اعمال خریدی اور فروختی چیز ہو جاتے ہیں، تو بس زوال اندر زوال، تباہی ادھر تباہی. اب ہم آیت 255 کے بعد وہ اللہ جو اتنی بڑی عظمتوں کا مالک ہے، جس کے عرش اقتدار کے سامنے ہر چیز دس بستہ کھڑی ہے، اور جو اس کے علم سے کوئی چیز الگ نہیں ہے، اس ذات نے اپنے دین میں جو قانون طے کیا ہے، اس قانون کو قرآن نے یوں کہا لا اکراہ فی الدین. وہ اللہ جو اتنی عظمتوں، قوتوں، طاقتوں والا اللہ ہے، لا اکراہ فی الدین، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ دین منوانے میں کوئی ادنی اتنی جبر بھی جائز نہیں قرار دیتا. یعنی جو اتنی قدرتوں اور طاقتوں اور شانوں کا مالک ہے، اسے تو حق حاصل ہے کہ جس کے عدل کے سوا کوئی اور عمل ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ ذات جب لوگوں نے کہا نا اپنا بندہ بنا لے، اس کا بندہ بننا فخر کی بات ہے، لیکن اتنی قوتوں اور طاقتوں والا اللہ اعلان کیا کرتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، میں اپنے دین کے منوانے میں جبر، تشدد، تلوار، گالی اس کا روادار نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین کے دائرے میں، دین کو منوانے میں، نظام حیات کو ایکسپٹ کرنے، یہ جج کرنے میں کوئی طاقت، کوئی جبر، کوئی تشدد روا نہیں. اکراہ کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک مادی اکراہ، طاقت، کسی کے سر پر آپ موزر لے کر، پستول لے کر کھڑے ہو جائیں، کہیں دستخط کرو نہیں تو مار دوں. اب آپ دستخط کروا لیں، یہ بھی اکراہ ہے کہ اس نے اپنے دل دماغ کی آزادی کے ساتھ نہیں کیا. اور کسی کو آپ رفقائے محترم کلورو فارم سنگا دیں، محیر وقول کو شوبدہ دکھا دیں، شوبدہ کرامت دکھائے، وہ عقل سے معروف ہو جائے اور جو آپ کہتے ہیں کر دیں معمول بن کر. تو یہ دونوں صورتیں اقرا کی ہے، ایک اقرا ظاہری ہے، دوسرا باطنی ہے، ایک جسمانی ہے، دوسرا ذہنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں بھی نہ تلوار کی طاقت سے نہ شبدوں کے زور پر اپنا دین کبھی نہیں منوایا. لا اکراہ فی الدین، دین کے منوانے میں کوئی اکراہ، ناپسندیدگی، جبر، اپنا دھاندلی دین کے حوالے سے نہیں ہے. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، بلا شبہ اللہ نے واضح کر دیا ہے صحیح راستہ کھڈ اور کھئیوں سے. یعنی اس نے اپنی وحی، اپنا قرآن، اپنا کلام عطا کر کے کھڈ اور کھئیوں کو اور شارع حیات کو الگ الگ کر دیا ہے. اس لیے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. پس اب جو چاہے خود وہ کفر کرے، انکار کرے طاغوت کا. طاغوت کا معنی رفقائے محترم بت نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے.
طاغوت بھی فاعول کے وزن پر، تابوت کے وزن پر، یہ اس میں مبالغہ ہے۔ طغا یا طغا کا معنی ہوتا ہے حدود فراموش ہو جانا، اور طاغوت وہ فرد یا ادارہ جو احکام الہیہ سے بالکل اینٹی ہو کر نکل کر من مانی کرے، خواہشات کی بندگی میں چلائے، حدود شکن ہو جائے۔ تو جو حدود شکن طاقتیں ہیں، ادارے ہیں، افراد ہیں، ان کا کفر کرنا مومن کے لیے واجب ہے۔ پہلے طاغوت کا انکار کرے، یہ ہے لا الہ، پھر کیا ہے الا اللہ ویؤمن باللہ، پھر وہ اللہ پر ایمان لائے۔ یعنی ایمان باللہ کے لیے کفر بالطاغوت شرط ہے، اور اگر ساتھ سے پاؤں تک ہم کفر طاغوت میں ڈوبے ہوئے ہو، یعنی 24 گھنٹوں میں اگر ہمارے 18 گھنٹے تو طاغوت پہ گزر رہے، اور باقی سونے کھانے پینے بچوں کے بعد جو تھوڑا سا ٹائم ہے اس میں اللہ اللہ کر لیں، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ کفر کرنا ہے طاغوت کا، پھر ایمان لانا ہے اللہ پر۔ پھر فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، صرف ایسے افرادی کے ہاتھ میں اللہ کا مضبوط ہینڈل ہے۔ عروہ کہتے ہیں رسہ، مضبوط رسہ جسے توڑا نہ جا سکے۔ تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنا رسہ، اپنی ذات، صفات، اپنی تجلیات، اپنی قدرت و طاقت وہ ان کو دکھاتا ہے، اور وہ اس کو اللہ کو وہ مضبوط رسے کے طور پر پکڑ لیتے ہیں۔ لن انفصام لہا، وہ رسہ کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ جو رسہ رف قائم ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، پھر وہ اللہ کے کلام پر قائم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا وہ کلام جو کسی دور میں، کسی مرلے، کسی لمحے امت کو، انسانیت کو، اپنے ماننے والوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ سمیع علیم، وہ اللہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا اور اسے قبول کرتا ہے۔ وہ اپنے علم کلی کی بنیاد پر بغیر مانگے اپنے بندوں کی حاجات و ضروریات سے باخبر رہتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے۔ کس طرح کرتا ہے؟ اگلی آیت، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ کس طرح اپنے بندوں کی سرپرستی کرتا ہے؟ فرمایا اللہ سرپرست بنتا ہے، گارڈین بنتا ہے، کسٹوڈین بنتا ہے۔ ولی کا معنی کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، سسٹین کرنے والا، ہاں جی، قوت اور مینٹیننس کے مواقع اور ذرائع عطا کرنے والا۔ پس اللہ کارساز ہے، اللہ کی کارسازی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو توحید کے ساتھ مانے اور اس کے کلام کے ساتھ مانے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے اور لاتا ہے ان کو نور کی۔ اللہ کی ولایت کیا ہے؟ اہل ایمان کو وقت کی تمام تاریکیوں سے نکال کر اپنی کتاب کے نور میں، ایمان کے نور میں، اعمال صالحہ کے نور میں چلانا۔ اور ان کے برعکس وہ جو اللہ کو مانتے شرک کے ساتھ، کفر یا شرک کے معنی میں، اور وہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ، اللہ کے کلام کو مانتے ہیں ملاوٹی امیشوں کے ساتھ، تو اللہ ان مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے کیا کر دیتے؟ اولیاء طاغوت، انہیں جو سرپرست ملتے ہیں، گارڈین ملتے ہیں، مذہبی رہنما ملتے ہیں، پیشوا ملتے ہیں، وہ خود طاغوت ہوتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ طاغوت سے مراد بت نہیں ہے، کیونکہ آگے طاغوت کے بارے میں فرمایا ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یخرجون جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل مضارع اور جمع کا صیغہ ہے، یعنی طاغوت سے مراد کوئی ایک بت نہیں ہے، بلکہ طاغوت وہ تمام افکار اور ادارے ہیں جو اللہ کی کتاب سے ہٹے ہوئے، باپ دادا کی روایات، فضائل، ادھر ادھر کی چیزیں جو اللہ کے کلام کے مقابلے میں رکھتے ہیں، تو یہ تمام افراد اور ادارے طاغوت ہیں۔ اور آگے بت نہیں ہے، یخرجونہم، بت کیا کر سکتا ہے؟ بت تو نکالتا نہیں ہے، وہ تو بے زبان ہوتا ہے۔ یہ طاغوت ہیں کہ جو نکالتے ہیں لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو نور سے، نور کتاب، نور توحید، نور قرآن، نور اعمال صالحہ، ان سے تو ان کو نکال لے جاتے ہیں، اور نکال کر کہاں لے جاتے ہیں؟ الی الظلمات، تاریکیاں، کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، نفاق کی تاریکی، اعمال صالحہ کے انکار کی تاریکیاں، ان تاریکیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اور انجام کار آگ میں، جہنم میں، اللہ کی نافرمانی میں پڑتے ہیں۔
ہم فیہا خالدون، اور اگر حیات دنیا میں ہے اور توبہ نہ کریں گے تو پھر ابدی جہنم اور آگ آخرت کا ان کے لیے ہے۔ یہ جو رفقہ محترم 257 آیت میں دعویٰ ہے، اللہ ولی الذین آمن، اللہ اب اپنے ولیوں کو، ایمان لانے والوں کو کس طرح منزل مراد تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے 3 مثالیں آئیں گی۔ سیدنا ابراہیم کی اگلی آیت 259 کالذی مر علی قریہ، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم کا دوبارہ آیت اذ قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اللہ دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو یہ تینوں رفقہ محترم جو چیز ہے یہ بڑی بنیادی اور مرکزی چیز ہے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز ان تینوں پر گفتگو کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔